اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان کے لیے ذلت بھی ہے، عذاب شدید بھی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا اپنی حکمت کہ ذلت بھی میں نہیں دیتا، وہ خود اپنے کو ذلت میں ڈالتے ہیں، اور ان کو تباہی جو ہے وہ اس دنیا میں خود تباہی پہ کھڑے ہوئے ہیں، ضد پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن، آگے فرما اللہ کا ارادہ ہو جائے، ارادہ جب کرتا ہے، أَن يَهْدِيَهُ صَدْرَهُ أَن يَهْدِيَهُ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جس شخص کے لیے اللہ ارادہ کرے، جس قوم کے لیے، عورت کے لیے یا مرد کے لیے، شخص کے لیے، أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تاکہ ان کا دل کھول دے اسلام کے اوپر، ان کا دل بہار بہار خوشی نعمت سمجھے اسلام کے اوپر۔ اللہ چاہتا ہے جس کے لیے آگے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو چاہتا ہے گمراہی، يَجْعَلْ صَدْرَهُ، بناتا ہے دل ان کو ضَيِّقًا حَرَجًا، تنگ کرتا ہے، تنگ ہوتی ہے ان کو اسلام پہ آنے، وحدانیت کو قبول کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروگرام پہلے اشخاص چلائے ان کو قبول کرنا، قیامت تک جو چلائیں گے ان کو قبول کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے جلن ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شریعت، نبوت، وحدانیت اپنے رب کی اور رسالت کی، اور آگے ان کے صحابہ کی، اور آگے ان کے صالحین کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جس کو ہدایت نہیں دیتا ان کا سینہ میں تنگ کرتا ہوں، ضیقاً، تنگ ہوتا ہے سچ کو قبول کرنے کے لیے، حرجن، تنگی ہوتی ہے، کانما یصعد فی السماء، یہ دنیا والوں ان کو ہدایت یوں لگتی ہے جیسے کہ آسمان کی طرف انسان جیسے چڑھتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھتا جائے، تکلیف ہو جائے، ان کو دین پہ چلنا، دین کو قبول کرنا، ازالہ کرنا، ان کو اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور ایمان والوں کو سہولت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، اور جن کو توفیق نہیں ملتی ہے، بھلا توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو انسان کا قصور اللہ آگے کہتا ہے کذالک یجعل اللہ الرجس، دنیا والوں ان کا رجس، ان کی پلیتی، ان کا ضد، ان کی بے حیائی، ان کا ظلم، ان کا کذب، ان کا طاغوت، کذالک یجعل اللہ الرجس، دنیا والوں میں نے ظلم کے اوپر لعنت کی، اللہ کہتا ہے قرآن شریف میں، جھوٹ کے اوپر لعنت ہے، ظلم کے اوپر لعنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جب میں نے ظلم کے اوپر لعنت کی ہے، میں ارحم الراحمین ہوں۔ یہ پتہ تمہیں آگے پڑے گا جب تمہارا عقل، جو میں نے عقل دیا ہے ساری دنیا کو، یہ تو بالکل تھوڑا ہے، آگے تمہارا عقل جب کھلے گا، پھر جہاں فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، پھر تم پشیمان ہوگے، وہ پشیمانی تمہارے کام میں نہیں آئے گی۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح کذالک یجعل اللہ الرجس، بناتا ہے اللہ پلیتی کو، علی الذین لا یؤمنون، ان کے گلے میں پڑ جاتی ہے جو ایمان نہیں لاتے، کفر پہ لاتے ہیں، اپنے اوپر ایمان رکھتے ہیں سچ کے، تو میں سچ بولتا ہوں، اخبار پہ کرتے ہیں، ٹی وی پہ کرتے ہیں، کفر پہ کرتے ہیں، ہر چیز کو افبالباطل یؤمنون،
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، باطل کے اوپر ایمان، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اللہ کے نعمتوں کا انکار، باطل پہ اعتبار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، آگے کہا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، نہیں دنیا والو یہ راستہ سیدھا ہے، یہ راستہ سیدھا ہے، یہ میرا راستہ ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حدیث کے ذریعے اس قرآن شریف کے ذریعے پہنچایا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، دنیا تو ان قریب ختم ہونے والے، خود انسان ان قریب 20 برس بچپن، 20 برس جوانی، 20 برس بڑھاپا، آگے تو بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے، پھر موت ضرور۔ اللہ کو نہ مانو، رسول کو نہ مانے، کوئی بھی حقیقت کو نہ مانے، موت کو ضرور مانیں گے جو اللہ نے خلق الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ آزمائش ہو آنے والے کی، ایکم احسن عملا، کون ہے کہ ایمان بھی اچھا، عمل بھی اچھا، وہو الغفور الرحیم، کون ہے جو اصالہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، میں غفور رحیم۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، نہیں دنیا والو یہ قرآن شریف کا راستہ جو ہے یہ مستقیم سیدھا ہے، یہ سیدھا ہے، باقی ٹیڑھے ہے۔ اللہ کی وحدانیت، ساری دنیا مجبور ہے، پیغمبر بھی مجبور، علی ولی بھی مجبور، امام بھی مجبور، ساری آدم علیہ السلام بھی مجبور، ساری دنیا مجبور ہے، جبار اللہ ہے، ساری دنیا محتاج، علی محتاج، عباس محتاج، نبی محتاج، واللہ الغنی وانتم الفقراء، انسانو فاتر سورت تم سب محتاج ہو، واللہ الغنی، میں محتاجی کو دور کرتا ہوں، هو الغنی الحمید، میں حمید ہوں، اگر تمہیں کچھ تعریف ہے، عزت ہے تو میں نے دی ہے، تو عطائی ہے، تو عطا اللہ ہے، تو عطا اللہ ہے، تو فقیر اللہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، دنیا والو ہم تو تفصیل سے باتیں کرتے ہیں، آیتوں کو کھولتے ہیں، قرآن شریف کے مقابلے میں جو بھی چیز آئے وہ جھوٹی ہے، چاہے حدیث کا نام ہو، چاہے تاریخ کا نام ہو، جو ٹکر کھائے وہ جھوٹی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ قرآن شریف کہتا ہے سورت احقاف 26واں پارہ آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا جو شخص اللہ کے سوا پکارتا ہے، جس شخص کو پکارتا ہے، شخص کہا ہے بت نہیں، شخص پکارتا ہے۔ تیسرے نمبر کا وہ شخص جس کو پکارا، علی ہو، ولی ہو، عباس ہو، نبی ہو، کوئی ہو، بنیوں کا، یہودیوں کا، عیسیٰ ہو، وہ سنتے ہی نہیں، غافل ہیں بقول قرآن۔ تو قرآن شریف کے مقابلے میں جو بھی چیز لاؤ گے وہ غلط ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، دنیا والو ان کے لیے دار السلام، گھر ہے سلامتی کا، وہ گھر اللہ نے بنایا انعام کے لیے۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم، جو دار السلام کی طرف محنت کریں گے، اللہ ان کا رہنما ہے، مددگار ہے، کارساز ہے۔ بما کانوا یعملون، دنیا والے ماضی استمراری، وہ عمل اچھے، عقیدے اچھے، محنت اچھی کرتے رہے انعام کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے۔ بما کانوا یعملون، سبب یہ ان کے عمل کرتے رہے مرنے تک، مرنے کے وقت اگر کلمہ نصیب ہوا، اسلام نصیب ہویا، فرشتوں سے پہلے، فرشتوں کے آنے سے پہلے، پردہ ہٹنے سے پہلے، پھر بھی ایمان قبول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں ایمان کی توفیق، ایمان کی دولت، دنیا کی تکلیف، رب یسر ولا تعسر، اے رب آسانی کر دے۔ اللہم انی اسألک من کل خیر، اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تم سے ہر بھلائی کا، ہر بھلائی ہمیں نصیب کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من کل
شر اللہ، ہر تکلیف سے، ہر شر سے بچانا. جو دعائیں نبیوں نے مانگی رحمت کی وہ ہمیں نصیب فرما. جسے نبیوں نے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ سے رکھ. حلال نصیب کر، حیا نصیب کر، ایمان نصیب کر، توفیق نصیب کر، اپنا فضل نصیب کر، اپنی مہربانی نصیب کر. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو معافی نصیب کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.